السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی آج ہمارا 15 پارہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. اچھا ترجمہ دیکھتے ہیں. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اب یہ جو بالکل بگننگ کی جو پہلی ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اس میں واقع معراج کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے معراج کا جو کہلاتا ہے، اور تقریباً 25 صحابہ سے اس کے بارے میں احادیث منقول ہیں جس کو ہم متواتر کہتے ہیں نا. متواتر احادیث منقول ہیں تو اس میں پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے ایسی حدیث میں کہ آپ شک نہیں کر سکتے، آپ کوسچن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ متواتر کی کیٹیگری حدیث میں آ جاتی ہے. اب اس میں ہوا کیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل فیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک رات کے وقت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے. اب یہ جو براق ہے اس کے بارے میں متشابہات ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں بتایا گیا احادیث میں کہ یہ ایک کوئی جانور ہے یا کوئی جہاز کے قسم کی کوئی چیز ہے. کہیں روایات میں جانور کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے گھوڑے کی طرح کا کوئی جانور ہے. بہرحال ہم حتمی طور پہ ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. تو براق جو ہے وہ جو بھی ایک چیز تھی اس کے اوپر آپ کو بٹھا کے اور جبریل علیہ السلام لے گئے اور وہاں اپنے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ پہلے تو نماز ادا کی مسجد یہ جو اقصی کی بات ہے، اور اس کے بعد آپ کو عالم بالا پر جبریل علیہ السلام یعنی کہ آسمان کی طرف لے گئے. اور وہاں پہ جو آپ کو پتا ہے نا 7 آسمان ہیں، تو 7 آسمان میں مختلف آسمانوں میں آپ نے جلیل القدر جو انبیاء پہلے گزر چکے ان سے آپ نے ملاقات کی. اس کے بعد آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے. آگے بھی کچھ آیات آئیں گی جن میں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. سورہ نجم میں خاص طور پہ آئے گا 29ویں پارے میں. تو وہاں پہ جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں پہ ایک بیری کا درخت بھی تھا. تو یہ آپ کو بتایا گیا کہ بس اس کے آگے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نہیں جا سکوں گا ورنہ میرے پر جو ہے وہ اللہ کے جلال سے جل جائیں گے. تو وہاں تک بس آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے ایک طرح سے دربار میں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے. تو وہاں پر بھی آپ کے اس کے آتا ہے اس میں کہ آپ نے وہاں پہ فرشتوں کے لکھنے کی جو ہے نا وہ آواز بھی آپ نے سنی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نہیں تھا. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا آپ نے، ٹھیک ہے. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو اس موقع پر پھر یہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ بہت اہم ہدایات اس موقع پر آپ کو دی گئی تھیں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے 50 نمازوں کا حکم آیا تھا یعنی ہمارے لیے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے یعنی اللہ تعالیٰ کے 7ویں آسمان سے نیچے آئے، اور پھر جب یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دوبارہ بھیجا کہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ اس کے بارے میں کمپنسیشن کی بات کریں. اتنی نمازیں جو ہے نا یہ امت میں جانتا ہوں یہ امتی ادا نہیں کر پائیں گے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا کرم ہے، ورنہ آج ہمارے اوپر 50 نمازیں جو ہے وہ ایک دن میں فرض ہوتی. آپ سوچیں. اس کے بعد اگین انہوں نے بھیجا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اختصار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم کر کے آئے، پھر تیسری دفعہ بھیجا، تو پھر جا کے نا 5ویں تیسری دفعہ. تو جب 5ویں تو بھی جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ دوبارہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں 7ویں آسمان میں اور پھر التجا کریں کہ یہ امتی 5 نماز کے بھی حق نہیں ادا کر پائیں گے. اچھا آپ بتائیں حقیقت ہے یا غلط بات ہے؟ بالکل صحیح بات ہے نا. آج آپ کو لوگ ملتے ہیں جو کہیں کہ نماز بڑا آسان کام ہے، صرف 5 وقت کی تو ہے. کیا کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں، 1-2 وقت کی پڑھ لیتے ہیں بس یہی بہت ہے.
بعض دفعہ آپ بچوں سے پوچھیں بھائی نماز پڑھی، کہتے ہیں ہاں. اچھا کتنی؟ 5 وقت کی؟ نہیں، عصر مغرب پڑھ لی. تو مطلب باقی کی جیسے معاف ہو گئی ہیں. تو یہ بھی آج بھی وہی والی بات ہے نا. تو خیر بہرحال اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے اب حیا آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور کہا اب میں دوبارہ التجا کرنے نہیں جاؤں گا، بس ٹھیک ہے، اب جو 5 ہے وہ اللہ کی طرف سے، اسی کو آپ نافذ سمجھیں. اس کے بعد پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ پلٹے اور وہاں سے مسجد حرام آپ واپس تشریف لے گئے، یعنی یہ بات کا جو معاملہ ہوا. اور اس سلسلے میں بکثرت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اوپر گئے تھے آسمانی دنیا پہ تو آپ کو جنت اور دوزخ دونوں کا مشاہدہ کروایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم بالکل حتمی ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دیا گیا، اتنا دیا گیا جو اللہ نے چاہا. کیونکہ دیکھیں نا، جنت اور دوزخ ہم لوگ تو نہیں جانتے، یہ تو غیب کا علم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا. اور بہت سی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن آپ کو دنیا میں سود لینے والوں کی سزا دکھائی گئی کہ یہ ان کا انجام ہوگا نا، اور غیبت کی سزا کا مشاہدہ کرایا گیا. تو اس طرح سے جو ہے نا مختلف قسم کی کچھ سزاؤں کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا کہ وہاں پہ جانے والے کس طرح کا ان کا معاملہ ہوگا جو یہ گناہ کبیرہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات امپورٹنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کیا تو ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا، اور مسلمانوں میں بھی بعض کے جو ایمان تھا وہ متزلزل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہاؤ کین دس بی پاسبل کہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق میں کیا چیز ہے، کیا ایک تو انہیں پتہ نہیں تھا یہ چیز کیا ہے، تو اس میں بیٹھ کے کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں آپ پورا سفر کر کے اور واپس بھی آپ آ گئے. یعنی کہیں کہیں آتا ہے کہ آپ کے دروازے کی جو ہینڈل تھا نا، یعنی کنڈی تھی، تو وہ ہل رہی تھی جب آپ واپس آئے. تو اتنی جلدی آپ کیسے، یہ سب کچھ کیا ہوا؟ لیکن آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے، کن فیکون، جو اللہ چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے وہ چیز. تو کوئی اتنی انہونی بات تو نہیں ہے جن کا ایمان ہے اللہ پہ. لیکن کفار کے لیے بہت بڑی بات تھی، اور نئے مسلم جو تھے آپ کہہ لیجیے کمزور ایمان والے، تو وہ تو ہل گئے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے دین چھوڑنے کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے، کیسی باتیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کر رہے ہیں. تو بس سمپل یہ ساری بات ہے. باقی یہ کہ واقعہ معراج کے حوالے سے کوئی اس دن کی فضیلت کے اوپر ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، نہ ہی کوئی ایکسٹرا نوافل کا ذکر ملتا ہے، نہ کوئی ہمیں روزوں کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی روزے کا حکم دیا گیا، یا آپ نے خود رکھے، یا آپ نے واپس آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ اب اس کے بعد تم لوگ روزے رکھنا. تو ایسا تو کوئی چیز نہیں. ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں جس میں محرم کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا، 9-10 کا جو روزہ ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی تو اس سال میں 9 کا رکھ رہا ہوں، اگلے سال ہم انشاءاللہ 10 کا بھی رکھیں گے. تو اگر کوئی بات ہوتی تو وہ آن ریکارڈ موجود ہوتی. تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایسی رات میں کوئی خاص عبادت کرنا یا روزہ رکھنا یا راتوں کو جگنا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نہ ہی کسی صحابہ کرام کا عمل تھا، نہ کوئی حدیث ملتی ہے، نہ ہی ازواج مطہرات میں سے کسی نے یہ کام کیا. تو اگر ایسے موقع پہ بلا وجہ کا ابس اپنے رات کو عبادت کی جائے اور اس طرح کے روزے وغیرہ رکھے جائیں تو یہ بجائے کوئی اجر کمانے کا یہ چیزیں بدعت کے اندر شامل ہو جائیں گی. آیت نمبر 2 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. ہم نے اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اب یہاں پہ پہلی تو آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے جو فرسٹ آیت میں بات کی تھی وہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ تھا، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر لی. اچھا، آج میں پہلے سے ہی آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم بنی اسرائیل کی تھوڑی ہسٹری پڑھیں گے. تو مے بی آپ کے لیے بہت کوئی انٹرسٹنگ نہ ہو، اور مے بی آپ کے لیے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو کہ اچھا کس بادشاہ نے حملہ کیا اور پھر کیا ہوا. تو آپ اس کو بس ایک اپنے ذہن سے گزار لیجئے گا. بہت ڈیٹیل بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، لیکن اس کو بہت ہی شارٹ کر کے، اسی لیے کہ وہ کوئی بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے جب تک آپ اس کو بار بار ان کی ہسٹری کو نہ پڑھیں. بڑی کمپلیکیٹڈ ہسٹری ہے. تو آج بیسکلی ٹاپک یہی ہے، یہ اس پر سے ہم گزر جائیں گے. تو اس کے بعد پھر کافی امپورٹنٹ 1-2 آیات آ رہی ہیں، لیکن ابھی ہم ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اوپر ہم زیادہ بات کرنے جائیں گے جو آگے آیات آ رہی ہیں. تو اس میں بھی جو یہ آیت آئی ہے وہ آتینا موسیٰ الکتابہ،
اس میں بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ عبرت کے طور پر ہی یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے, اور یہاں پہ بنی اسرائیل کی کوئی تحقیر کرنا مقصد نہیں ہے, مگر اللہ تعالیٰ دراصل مسلمانوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں. یہ جو آیت ہے اس میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اے مسلمانوں, تم بنی اسرائیل کی طرح مت ہو جانا, اور تم یہ نہ سمجھنا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا, اپنے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں کیا تو ان سے جو منصب تھا تبلیغ کا, جو امامت کا منصب تھا, وہ چھین لیا گیا اور تمہیں دے دیا گیا. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اب تم کوئی بہت بڑی چیز بن گئے ہو کیونکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, تو اس کی بنا پہ تمہارے ساتھ کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگا یا کوئی ترجیحی سلوک کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا. اگر تم آج بھی بنی اسرائیل والی حرکتیں کرو گے تو ظاہر ہے تمہارے اوپر بھی مختلف قسم کا جو اللہ تعالیٰ کی سزا ہے وہ تم پر بھی وارد ہوگی جیسے ان پر وارد ہوئی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں آتا ہے. یہی کہا تھا نا کہ تم یاد کرو اپنی نعمت جو میں نے تمہیں سارے جہاں پر فضیلت بخشی تھی. بنی اسرائیل کو کہا نا اللہ تعالیٰ نے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کیا انہوں نے نہ نعمت یاد کی نہ نعمت کا حق ادا کیا. اس کے بعد سیم یہی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائی. جب ہم سے مراد میں کیا کہہ رہی ہوں, یعنی مسلمان امت کو جب یہ منصب امامت دے دیا گیا تو کیا فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں آتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی تم بہترین امت ہو. کون ہو؟ ہمیں کہا جا رہا ہے. اور تم کیوں بہترین ہو؟ صرف اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو, یا تمہارے کوئی سرخاب کے پڑ لگے ہوئے, یا تم مسلمان ہو تو تمہارا کوئی بہت بڑا آنر بڑھ گیا. نہیں, یہ کوئی ریزن بھی نہیں. کیا ریزن ہے کہ تأمرون بالمعروف, تم جو ہو وہ معروف کا حکم دیتے ہو, اور تنہون عن المنکر, اور تم برائیوں سے گناہوں سے لوگوں کو روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس لیے تمہاری اہمیت ہے کہ تم بہترین امت ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بنی اسرائیل نے اسی تبلیغ کی ذمہ داری جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا, انہوں نے بالکل بھی نہیں نبھائی. وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیں, جا کے لڑیں, جہاد کریں, ہم یہیں بیٹھے, ہم نہیں جاتے, ہمارا کام نہیں ہے کرنے کا. ہم بہت, جس کو کہتے ہیں نا, اگر آج کے زمن میں آپ کہیں ہمیں تو بڑی سردی لگ رہی ہے, ہم اپنا کمفرٹر چھوڑ کے نہیں نکل سکتے قرآن پڑھنے. بالکل ایسی بات ہے نا, جو آپ کو جانا ہے آپ جائیں. جیسے آپ کسی سے کہنا ہے تو وہ کیا آپ کو بہت شوق ہو رہا ہے آپ جائیں جا کے قرآن پڑھیں. ہم تو اس ٹھنڈ میں کمفرٹر سے باہر نہیں آ سکتے, ہم تو گھر میں کافی پیتے ہی بہتر ہیں. یہ زندگی ہمیں زیادہ پسند ہے. یوں آپ کمپیئر کر لیجئے نا, بات آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے. تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے ذمہ داری نہیں نبھائی تو اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت ان پہ مسلط کر دی. آج ہمارا بھی یہی حال ہے, میجورٹی لوگوں کا تو یہی حال ہے نا مسلمان امت کا. یا تو مائنورٹی میں ہوتا تو شاید کام چل جاتا. میجورٹی کا حال یہ ہے وہ اسی طرح سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, کہ گرمی ہے تو اے سی میں, اور ٹھنڈ ہے تو اپنے کمفرٹرز میں, اور اپنے چائے اور کافی اور بالکل کوزی سا کمرہ بنا کے اسی میں اپنی زندگی کے مزے اور عیش اور آرام میں مگن ہیں. کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ آگے ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے قرآن پڑھ کے, اور پھر آگے لوگوں کو کیسے بہتری کی کوئی صورت نکالنی ہے. زندگی میں دیکھیے کون ایسا ہے کہ جس کے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے نا. یعنی اگر آپ ان کو مسئلے بھی نہ کہیں, یا یہ کہہ لیں زندگی گزارنے کے معاملات ہیں نا, کہ کسی کی جاب ہو رہی ہے, کسی کی جا رہی ہے, کسی کی کوئی بہت آگے ترقی ہو رہی ہے, کوئی بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, ہونے والی ہیں, ان کے ایشوز ہیں, تو ایٹ اے ٹائم ہم سب کے ایشوز چل رہے ہیں. تو ایک لائف سٹائل یہ ہے گزارنے کا کہ انسان یہ کہے کہ می اینڈ مائی ایشوز, ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑے ہیں میرے لیے, اور جب یہ میں حل کر لوں گی تو پھر میں دیکھوں گی کہ بھئی مجھے اپنی کیا اصلاح کرنی ہے, مجھے کیا دین پہ چلنا ہے, اور کیا لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانا ہے. تو اگر یہ سوچ ہے نا تو آپ یقین کریں یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے, ہم خود چلے جائیں گے, ہم خود ختم ہو جائیں گے, یہ مسئلے نہیں ختم ہوں گے. انہی کے بیچ میں ہمیں دین کا کام کرنا ہے, انہی کے بیچ میں ان مسئلے مسائل کے ساتھ ہی ان کو بھی حل کرتے رہنا ہے, جو کہ ہمیں ایک زندہ رہنے کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک وجود جو بخشا ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ تم اپنی دنیا کے جو معاملات ہیں جو تمہارے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ہیں, والدین سے ہیں, رشتہ داروں سے ہیں, ان کو بھی نبھاؤ,
گھر بھی نبھاؤ اور اپنے معاملات بھی نبھاؤ, ساتھ میں دین کے بھی کام کرو. تو یہ ایکسکیوز کوئی میں آپ نہیں دے سکتے جیسے بنی اسرائیل نے دی تھی کہ ہم بزی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. چاہے مردوں کو بات کریں, ہمارے مخاطب نہیں تو میں عورتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, ورنہ مرد بھی ظاہر اس کے اندر آ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن جو ہے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا, تو بالکل اس کو میں اپنے قرآن اور اپنے لوگوں پر لا کے آپ کو بات کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ بنی اسرائیل کی تقریباً 2000 سالہ تاریخ ہے. یعنی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو 2000 بیک ان کی ہسٹری ہے, اور مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر آپ کو بنی اسرائیل اور مسلمان امت میں سملیرٹی ملے گی. اور اگر آپ لوگوں کو پہلا پارہ یاد ہو, جو کہ مشکل ہے, بہرحال اتنا ڈیٹیل میں آپ کو یاد نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ پہلا پارہ ایک دفعہ ریوائز کر لیں اپنے نوٹس یا آپ قرآن جا کے گھر میں دیکھیے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ کتنی زیادہ سملیرٹی ہمیں بنی اسرائیل کے رویے میں مسلمان امت کے اندر آج نظر آ رہی ہے. تقریباً وہی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ہم نے ہسٹریز سے دیکھا ہے دونوں کی کہ جن وجوہات کی بنا پہ بنی اسرائیل کو عروج ملا, ایگزیکٹ انہی وجوہات کی بنا پہ مسلمانوں کو عروج ملا. اور جن وجوہات کی بنا پہ بنی اسرائیل پہ زوال آیا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تبلیغ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی, یہی ریزن آج ہمارے اوپر بھی ہے کہ آج جو ہمارا آپ سمجھیں کہ میجورٹی جو آج ایک مسلمان ہے, جس کو آپ مرد میں لے آئیے, عورتوں میں لے آئیں, وہ تبلیغ کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے ہیں, امر بالمعروف کی. ان کا کوئی لائف میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ می, مائی سیلف اور مائی ایشوز, مائی پرابلمس, بس یہ سب فوکسڈ ہیں, اس کے تحت میجورٹی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ترمذی میں حدیث آتی ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے تھے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہت رکھتی. یعنی یہ تو کیا ہم کیا بات کر رہے ہیں, یا میں آپ سے, یا مفسرین کیا کہیں گے, یہ تو حدیث ہمارے سامنے ترمذی کے آپ کے سامنے میں نے کوٹ کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی. اور ان آیات کا یہ جو میں تھوڑی تمہید اس آیت میں باندھ رہی ہوں تاکہ آپ بات آگے جب ہم چلیں تو آپ بات کو سمجھ لیں کہ کیوں اتنا بات کی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان آیات میں بالکل اس طرح سے ہم سے مخاطب ہیں کہ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا, تو اگر وہ کوئی بچہ آ جائے, گھر میں آ جائے, یا وہ ماں یہ آبزرو کرے کہ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے لیکن وہ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ یا ایسے گروپ میں جا کے پھنس گئی ہے جن کے اطوار یا جن کی عادات جو ہیں وہ پسندیدہ نہیں ہیں, تو وہ اسے سمجھائے گی نا کہ دیکھو آر یو اے گڈ گرل, تم اچھی بچی ہو نا, تو پلیز تم جا کے ان بری بچوں کے گروپ میں شامل نہ ہو, تم ان گندی بچیوں کے ساتھ مت کھیلو. تو بالکل یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. اور تھوڑی سی اگر آپ جو میں سورہ البقرہ کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں نا, تو کچھ تھوڑی چیزیں اگر ہم یاد کر لیں تو ان کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی, حجت باز قوم تھی. اس کے علاوہ سوالات بہت کرتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی کبھی اطاعت نہیں کی. کاہل بہت تھے یہ جوز جو ہیں, کھانے پینے میں انڈلج تھے. انہوں نے کہا کہ من اور سلوہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ مت بھیجیں, ہم بور ہو گئے اس کھانے سے, ہمیں تو لہسن پیاز کے تڑکے اور یہ کھیرے ککڑی یہ سب ہمیں تو چاہیے نا, ہمیں تو یہ مزے کی تلاش ہے. پھر اس کے بعد اور کہا کیا کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ رسول کرے نا, یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں کھانے کے مزے دیں, ہمیں نہیں ایک جیسا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو گئے. حالانکہ من اور سلوہ دونوں, یعنی جو سلوہ ہے وہ تو ایک بٹیر کی قسم تھی, چکن کی قسم تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تمہیں یہ میں من سلوہ دیتا ہوں تاکہ تم دل جمعی کے ساتھ دین کا کام کرو, تمہارے لیے کھانے پینے کے جھمیلے نہ رہیں. ان کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہماری بھی زندگی اگر آپ دیکھیں کہ ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کو اپنے گھر بھی نبھانے, ساتھ میں نے بتایا نا معاملات بھی نبھانے, لوگوں کو بھی نبھانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرنا ہے. تو زیادہ چیلنجنگ ہو گیا نا کام. پھر اس کے بعد ایک اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, وی آر دا سنس آف گاڈ, ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ تھوڑی ہمیں پکڑے گا کبھی بھی. دوسری بات یہ کہ دین کے کام کے لیے یا جنگ کے نکلنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بہت سارے بہانے بناتے تھے. تو یہ تو میں نے بالکل شارٹ آپ کو بالکل پوائنٹرز کی شکل میں بتا دی ہیں سورہ البقرہ سے جو ان کے پرابلمس تھے, لیکن اگر آپ نوٹ کریں یہی کچھ آج ہمارے یہاں بھی موجود نہیں ہے.
حجت بازی بھی ہمارے یہاں بہت موجود ہے، سوال کرنا بھی، کویسچن کرنا بھی اللہ کو یا اللہ کے احکامات کو یا حدیث کو، یہ بھی ہمارے یہاں خوب آج کیا جا رہا ہے. تو کوئی خاص فرق ہمیں واقعی نظر نہیں آتا. آلدو اگر ہم آج کسی کو بنی اسرائیل کہیں، اگر کسی مسلمان کو مخاطب کر کے کہیں تو وہ شاید سمجھے گا کہ مجھے کوئی بہت بڑی گالی دے دی گئی. اس حد تک ہمیں ہے ہمارے دل میں خیال کہ یہ بہت زیادہ نافرمان اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سرکش قوم ہے، یہ ہمارے ذہن میں ہے، لیکن کر ہم وہی رہے بیسکلی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندے تھے. اب دوبارہ سے یعنی آپ سمجھیے بنی اسرائیلی کے آگے تھوڑا سا معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کا. نوح علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو جو اس کے بعد 80 لوگ بمشکل بچے تھے، تو ان میں ان کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس، یہ 3 جو تھے یہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ دین پہ چلنے والے تھے یا اپنے باپ کے فرما بردار تھے، تو یہ بچا لیے گئے تھے. باقی تو ایک بیٹے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ اس نے کہا تھا کہ یہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے اس سیلاب سے یا یہ جو زلزلہ ہے جو کچھ بھی آ رہا ہے اس سے میری نجات ہو جائے گی، جو کہ ہوئی نہیں تھی اور وہ ڈوب گیا تھا پھر بعد میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نسل انسانی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ان 3 بیٹوں کے ساتھ چلی ہے، جن کے نام میں نے آپ کو بتایا، سام، حام اور یافس. یہ 3 بیٹے تھے ان کے، اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے. تو اب یہاں پہ دوبارہ سے بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ، یعنی نا ان کو یہ باپ سمجھتے تھے نوح علیہ السلام کو، کہ تمہارا باپ نوح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی شکوہ اپنے ایون 4تھ بیٹے کے بھی حوالے سے نہیں کیا. تو تم ان کی طرح شکر گزاری کا رویہ کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر حد درجہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کی عادت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی. اور ایک اور پوائنٹ یہاں نکلتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو تم ان کا انکار کر کے کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی تو کفران نعمت کا طریقہ ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا نوح علیہ السلام کے اوپر ہم روشنی ڈال لیتے ہیں، ان کے کردار کے اوپر، کہ انہوں نے اپنے قوم کا آپ سمجھے فزیکل بھی مینٹل بھی پرسیکیوشن برداشت کیا، 950 سال تبلیغ کے تکلیف اٹھائی، اور اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا. بہترین شکر اور صبر کی مثال تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا 950 سال کی تبلیغ. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1-2 درس میں چلے جائیں یا آپ اگر اپنی بات کریں، آپ 1-2 لوگوں سے بات کریں اور وہ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ سنتے نہیں ہیں، اور جب پوچھا جائے کتنی دفعہ آپ نے کہا ہے، مشکل سے 2 دفعہ یا 2 لوگوں کو آپ نے کہا ہوگا نا. یا یہ کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں درس میں جاؤں، اگر 1-2 درس میں جاؤں تو میں کہوں بڑے کم لوگ آئے تھے. عام طور پہ ہوتا ہے نا ایسا، 10 لوگ آئے تھے، 11 لوگ آئے تھے، کیا فائدہ ہے درس ورس کرنے کا؟ 10-11 لوگ آتے ہیں، فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ یہ ہماری عام طور پہ سوچ ہے نا. تو ان کو آپ یہ دیکھیے، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی. ذرا سا ایک تھوڑا سا ویژولائز کیجئے ان کے ایفرٹ، ان کا یعنی جو کہتے ہیں نا کہ وقت ان کا جو لگا، فزیکلی لگا، مینٹلی لگا. پھر آپ کو سورہ نوح جب آئے گی انشاءاللہ 29ویں پارے میں، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پکار کے بھی تبلیغ کی، آہستہ بھی تبلیغ کی، راستے میں کوئی مل جاتا تھا تو اسے بھی تبلیغ کی، لیڈرز کے ساتھ الگ تبلیغ کی، غریب لوگوں کے ساتھ الگ تبلیغ کی، ہر طرح سے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اور اس قوم کیسی تھی کہ ان کو اتنا اس بات کے اوپر مارتے تھے، یعنی برا بھلا کہتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے کہ وہ زخمی ہو جاتے تھے صرف تبلیغ کرنے پر. تو یہاں پر ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت تھک گیا ہوں، میں اب نہیں کر سکتا، اٹس ٹو مچ فار می. یا یہ کہ وہ مایوس نہیں ہوئے کہ وہ بات بات پہ کہیں کہ اتنے مجھے تو صدیاں گزری جا رہی ہیں. تو صدیاں ہو گئی نا، اتنی صدیاں گزری جا رہی ہیں اور کوئی ایمان لا کے نہیں دے رہا ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے کیا کام آپ نے دے دیا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں مطلب آئی ایم ناٹ فٹ فار دس جاب. انہوں نے نہیں کہا. میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم ہے ہی نہیں نا، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم کسی کو دین کے راستے پہ لا ہی نہیں سکتے. حالانکہ ایک شخص بھی اگر ہمارے کہنے سے دین پر آ جائے تو آپ سمجھیے اگر ہم نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں نا تو الحمدللہ یہ بہت کچھ ہم نے کر لیا اس حساب سے، کیونکہ ہم تو ویسے ہی یوں بھی گئے گزرے لوگ ہیں نا. تو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ اپنے پوٹینشیل کو انسان نہ کرے.
جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس سے کام اگر اس کو اپارچونیٹی دے رہا ہے اس کو اویل کر لے. بعض دفعہ آپ کو اپنی تبلیغ کا، آپ کو اپنی اچھی بات کا رزلٹ فوری طور پہ دنیا میں نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن جو بیج ہم اچھا بو کے گئے نا ایمان کا یا کسی کی زندگی بدلنے کا یا صدقہ جاریہ کا، انشاءاللہ آگے جا کے ہو سکتا ہے اس میں پھل پھول لگ جائیں. ابھی نہیں لگے تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے نا کہ وہ ایک ایز اے رول ماڈل وہ ہمارے سامنے ان کی ایک تصویر آتی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 4 سے لے کے 7 تک. یہاں پہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کا ذکر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مینشن کیا تھا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. ترجمہ دیکھتے ہیں. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. 2 مرتبہ یہ انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے نا کہ وہ کون سے 2 دفعہ کا ذکر ہے یہاں. آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جس سے پورا ہو کر رہنا ہی تھا. اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی. پر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. اب یہ آپ کو جب آپ کے سامنے میں ترجمہ رکھ رہی ہوں نا تو آپ کو بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی، جبکہ کیا یہ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں شروع سے کہ 2 دفعہ ہم نے جو ہے وہ تمہیں فساد عظیم یعنی تم نے برپا کیا، سرکشی دکھائی، پھر سرکشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عروج دیا. تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ہی شارٹ سا میں آپ کو اس حد تک اس کی تفصیل بتا رہی ہوں جتنا آپ کو بات سمجھ آئے یا آپ کے انٹرسٹ کے لیے رہے، ورنہ اس پہ تو آپ سمجھیں بنی اسرائیل کے اوپر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں نا، کتابیں ہیں ان کی ہسٹری کے اوپر. تو بس اتنا کافی ہے بالکل پوائنٹرز کی شکل میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر ہے اور یہ ہسٹری کی بات ہے. ٹھیک، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں تو 3 انبیاء جو ہیں وہ ان کے حوالے سے یعنی ان کے پورے ایرا کے حوالے سے بہت امپورٹنس کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی. تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو بھی یہ زوال کا شکار ہو گیا. اس کے بعد پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو دوسرا زوال ان کے اوپر آیا. تیسرے زوال کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو موٹی موٹی بات بتا دی. اب ہم آتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ کے اوپر کہ بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا ہم مختصر جائزہ لیتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ 2 دفعہ ان کو عروج ملا، 2 دفعہ زوال ملا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 58 BC کا ڈیٹس ہیں جس میں بخت نصر جس کو کہ اگر نصر بخت نصر جس کو کہ آپ انگلش میں کہا جاتا ہے اس کو کنگ سائرس، اس نے یہ دراصل بیبلون کا بادشاہ تھا. اس نے پہلی دفعہ یہودیوں کے اوپر حملہ کیا. یہ پہلا میں آپ کو زوال بتا رہی ہوں ان کا. اور ہیکل سلیمانی جو ان کا آپ سمجھ لیجئے کہ ہم آج اپنا بہت اہمیت دیتے ہیں نا اپنے کعبے کو، یا اس طرح آپ سمجھ لیجئے، تو ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا. یروشلم جو تھا ان کا مین شہر تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی
اور جتنے یہودی تھے آپ سمجھیں کہ وہ غلامی کی حالت میں چلے گئے. یہ بخت نصر نے ان کے ساتھ یہ کیا. اچھا یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل کا واقعہ ہے. اور یہاں پر یروشلم میں کنگ سائرس نے بے درے یہودیوں کو ختم کیا، یعنی آپ سمجھیں ان کو قتل کر دیا، اور جو قتل کرنے کے بعد بچ گئے ان کو بڑی تعداد میں غلام بنا لیا. اور یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء 2 کا نام آتا ہے، شایا علیہ السلام اور کو قتل کر دیا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کیا. آپ کو پتا ہے قرآن میں تمام انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا یہ کہاں سے نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہسٹری میں موجود ہیں یہ نام. تو بہرحال یہ جو 2 تھے ان کے ساتھ یہ انہوں نے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا، جی نام بتاؤں دوبارہ، شایا میں لکھ دیتی ہوں، ایسا آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے. اور دوسرا ہے ارمیا. تو ان کو شایا جو ہیں ان کو قتل کیا اور ارمیا علیہ السلام کو قید کیا، اور تورات کے احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی. یعنی یہ میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں کہ اس لیے ان کے اوپر یہ زوال آیا نا، کیا 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 انہوں نے. اور اس کے علاوہ معصیت کا ارتکاب، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے جو ان کی عادت تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور فساد فی الارض کا باعث بنے، یعنی پورے انہوں نے ہر جگہ فساد پھیلا دیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا ان کا زوال ہے. اب کیا ہوا کہ ود دا پیسج آف ٹائم سلیمان علیہ السلام اب رین پر آئے، ٹھیک ہے، یعنی حکومت میں آئے، اور بہت بڑے بادشاہ بنے. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ان کا امپائر تھا. تو انہوں نے آ کر ہیکل سلیمانی کو جو بخت نصر نے تباہ کیا تھا، کنگ سائرس نے، انہوں نے اس کو 7 سال کے اندر تعمیر کیا. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے لیبنان سے انہوں نے لکڑی منگوائی، پھر سونا چاندی اس میں استعمال کی گئی، اور 1,84,000 تقریباً مزدوروں سے انہوں نے کام لیا. یعنی انہوں نے اتنی زیادہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا امپورٹنس دی ہیکل سلیمانی کو. اور کہتے ہیں کہ اس کے بخت نظر کے انتقال کے بعد جب پھر سلیمان علیہ السلام کا جب بھی دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اس عرصے میں عروج سے نوازا. ان کو ہر طرح کی مال و دولت، شان و شوکت ان کو نصیب ہوئی. اور جبکہ یہ تمام چیزیں ان سے چھن چکی تھی نا پہلے، تو اب یہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ گولڈن ایرا تھا ان کے عروج کا، بنی اسرائیل کا. اور مگر اس عروج سے بجائے یہ کہ فائدہ اٹھاتے، ان کے اندر اور برائیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. یہیں سے نا ان کا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اب انہوں نے آگے کے لیے اپنے رستے ہموار کیے اپنے زوال کے لیے، معصیت کے ارتکاب کر کر کے. دوسری بات کیا ہوئی کہ ہیکل سلیمانی میں تورات کا واحد نسخہ تھا جو کہ رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ بخت نظر نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت یہ جو اوریجنل تورا کا نسخہ تھا یہ جو ہے ڈسٹروائے ہو گیا. آپ کہہ لیجئے گم ہو گیا. بعض دفعہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ گم ہو گیا، کچھ کہتے ہیں ڈسٹروائے ہو گیا. اب یہ ہوا کہ یہ جو دور تھا اس کا سلیمان علیہ السلام کا، تو اس میں سے تھوڑا پہلے ہی غلامی کا بھی جب ان کا دور تھا، اس وقت سے ہی کچھ نیک لوگوں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی تھی، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنی یادداشت سے، جو نیک لوگ کون تھے، یعنی جنہوں نے تورا پڑھی ہوئی تھی اور ایک ذہنی طور پہ انہوں نے ایک آئیڈیا تھا ان کو کہ اس کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے اپنی یادداشت سے تورا کو لکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یادداشت سے کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو وہ پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہوتی. میں اس وقت آپ کو اگر یہ بات کہوں کہ آپ لوگ مثال کے طور پہ ابھی یہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پچھلی آیت تھی، ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل لکھ کے دیں، تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی آگے پیچھے پوائنٹس کر دے گا. کسی ایک کا بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی کچھ نہ کچھ رہ جائے گا آپ سے نا. جیسے میں ابھی بھی آپ کو واقعات بتا رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، رجسٹر کر رہے ہیں، کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ امپاسبل ہے کہ آپ ہر چیز لکھیں. تو بالکل ایسی بات تھی کہ انہوں نے کیا کیا، اس میں کچھ انبیاء کے اقوال بھی شامل کر لیے، نیک نیتی کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی شامل کر لیں، کچھ تاریخ بھی ہاں اوریجنل شامل کر لی. تو یوں تورا کے اندر تحریف کر لی گئی اور یہ اوریجنل تورا نہیں رہی، جو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں کچھ چیزیں تو واقعی اوریجنل ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں ہیں. اچھا اب کیا ہوا، آگے چلتے ہیں. اب پھر یہ ہوا کہ ذوالقرنین نے
آپ نے نام سنا ہوگا نا, سورہ کہف جب آئے گی اس میں ہم دیکھیں گے ذوالقرنین نے بخت نصر کو جب شکست دی تھی تو بنی اسرائیل کو اس وقت اجازت دے دی کہ تم فلسطین واپس چلے جاؤ, ٹھیک ہے. 70 سال کے بعد یہ واپس فلسطین آئے اور دوبارہ انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی. اب جو ہیکل کی یہ تعمیر انہوں نے جن انبیاء کے ساتھ مل کے کی, ان میں زکریہ علیہ السلام, عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے جو اس زمانے میں نبی تھے. ان کی کوششوں سے بنی اسرائیل کے اندر ایمان کی کچھ حرارت پیدا ہوئی. لیکن تھوڑے ہی دن میں کیا ہوا کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور بنی اسرائیل یعنی یہودی خود 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک گروپ نے یہ کہا کہ جو کچھ تورا میں لکھا ہے اس پہ من اور ان اس کے اوپر عمل کیا جائے, کیونکہ یہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ایسا درجہ رکھتا ہے جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی قرآن میں جو کچھ ہے اس کو مانو, ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو فرقہ تھا جو کہ گریک کلچر سے متاثر تھا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تورا میں تو رد و بدل ہو گئی ہے, اس لیے جو ہے نا ہم وقت کے ساتھ اس کے لیٹسٹ انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے, اور ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ ہم ایگزیکٹلی تورا کو مانیں جیسے آج بھی کہتے ہیں نا. اب آپ اپنے اوپر آئیے, ہمارے یہاں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ قرآن اٹ نیڈ ٹو بی ری انٹرپریٹ اگین, یعنی بہت اب دنیا ترقی کر گئی ہے, قرآن کے احکامات نہیں چل سکتے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو یہی چیز ان کے اندر پیدا ہو گئی. اچھا پھر کیا ہوا, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ہیرلڈ نام کا ایک بادشاہ تھا. کہنے کو وہ یہودی تھا مگر پوری طرح سے وہ رومنز کے انفلوئنس میں تھا, اور پرفارمنگ آرٹ, ناچ گانا, ان تمام چیزوں میں بہت زیادہ وہ انڈلج تھا. تو اس نے ایک ناچنے والی ڈانسر کے کہنے پہ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر تھال میں رکھ کے پیش کیا اس ڈانسر کو. یعنی آپ اندازہ لگائیں یحییٰ علیہ السلام کا آپ رتبہ سوچیں. تو یہ جو ہے نا بنی اسرائیل کی بیسکلی ہسٹری ہے کہ ان کا جو معاملہ ہے نا وہ ایسے ہی تھا. یعنی کہنے کو وہ یہودی تھا لیکن ایکچولی جو وہ اس کی حرکتیں تھیں رومن جو ہیں وہ ان سے زیادہ متاثر تھا. تو بہرحال یہاں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو یہ ان کا یہاں پر اب آپ ان کا دیکھ لیجئے کہ یہ ان کا یعنی معاملات تھے. اچھا اب اس ہیرلڈ جو بادشاہ تھا اس نے ایک کام بس کچھ اچھا کیا, وہ یہ کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے نئے سرے سے اسے تعمیر کروا دیا تھا, اتنا اس نے کیا تھا. اچھا اب کیا ہوا کہ یہودیوں نے اب اگلا انہوں نے فساد فی الارض کیا, برپا کیا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا. سوچیں آپ یہ ان کے نام آپ سوچیں کہ کتنے بڑے بڑے یہ انبیاء تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے. یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے پورا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رفع آسمانی کر لیا اور ان کو بچا لیا, لیکن اپنے طور پر تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قتل کیا تھا انہوں نے. اچھا اب اس کے نتیجے میں اگلا ان کے اوپر جو زوال آیا وہ کہتے ہیں 70 AD میں رومی بادشاہ, ایک رومن بادشاہ تھا, اس کا نام آتا ہے ٹائٹس. تو اس نے جو ہے ان کے اوپر وہ مسلط ہو گیا اور اس نے یروشلم پر دوبارہ سے حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ اس کی بچا دی یروشلم کی, جیسے پہلے بخت نصر نے کی تھی. اور اس نے بہت سارے یہودیوں کو قیدی بنا لیا, ان کے سارے مال لوٹ لیے, ان کی جو تورا اور ان کی جو کتابیں تھیں ان کو پاؤں تلے زمین پہ روندا. اتنا برا یعنی اس نے معاملات کیے. اور بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو قبضہ کر لیا, اس کو نا فتح کر کے اس کے اوپر قابض ہو گیا, اور ہمیشہ کے لیے جیوز جو ہے نا ان کو بیت المقدس سے ایکسپیل کر دیا, نکال دیا باہر کہ تم یہاں چلے جاؤ. پورا مطلب اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو اس طرح سے یہ ان کی ذلت اور رسوائی جو ہے یہ 70 AD میں آپ جس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کا پرسیکیوشن ہوا یا قرآن کے مطابق ان کا زوال یہ آیا, اور یہ تباہی کہتے ہیں کہ 70ویں عیسوی میں ان پر آئی ہے یہ. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد یہودیوں کا داخلہ فلسطین میں بند ہو گیا اور اگلے 600 سال تک یہ وہاں قدم نہیں رکھ سکے اس زوال کی وجہ سے, یہاں تک کہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو وہاں آنے کی اجازت ملی. تو یہ ان کا مختصر تاریخ تھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, ورنہ اگر آپ اور زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بیچ میں ظاہر ہے اور آپ کو لنکس اور چیزیں ملتی چلی جائیں گی, جو کہ ایک وقت کی کمی کی وجہ سے نا جس حد تک بس ضرورت ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے 2 عروج اور 2 زوال کا تذکرہ کیا. باقی اب اگر آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب نکال لیجئے یا کوئی اور اس کے اوپر کتابیں اگر آپ دیکھیے
تو آپ کو مودودی صاحب نے بھی اس کے اوپر بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے کتاب چھوٹی، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، تو اس میں کافی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے اس ٹاپک میں. لیکن ہمارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ ان کی بیسکلی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کی اپنی حرکتیں یا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کا یہ بیسکلی حال ہوا. 2 دفعہ زوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 8 کی طرف. ابھی بھی تھوڑا سا ان کا ذکر چل رہا ہے. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. ہو سکتا ہے اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی اب یہ یہودیوں کا تیسرا دور ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کسی نے یہ کہا تھا کہ جیسے کہتے ہیں نا لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی یہ نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو ناپید بھی نہیں کر دیا. ہم آج دیکھتے ہیں ان کا وجود بھی نہیں ختم ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے، مدینے میں بھی یہ موجود تھے. تو اس آیت میں اس وقت کا یہ ذکر ہے کہ ان کو ایک اور مہلت دی جا رہی ہے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پہ رحم کر دے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب تو تم جو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہودیوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے بلکہ پوری انسانیت کے لیے تشریف لائیں. تو 2 نبیوں کی تو انہوں نے نافرمانی کی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. تو اب تو کم سے کم ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لے آؤ، تو بھی اللہ ابھی بھی تم کو اپنے دامن رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے. اب تو نافرمانی سے بچ جاؤ، اب تو اپنے اندر کچھ اصلاح کر لو. لیکن دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اب تم ایمان لے آؤ، فرما بردار ہو جاؤ. وَإِنْ أُتُّمْ، لیکن اگر تم نے اپنی وہی روش برقرار رکھی جو کہ ان کی عادت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا. یعنی اگر تم نے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرو گے تو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آگے تمہارے لیے پھر جہنم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. ایک طرح سے ان کو سمجھے وارن کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تیسری آفر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ آئی تھی، اس کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا. انہوں نے بالکل بھی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ ہی ان کی اطاعت کی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر یعنی ویسے میں آپ کو ان جنرل یہ بتا رہی ہوں کہ ظلم ان کے اوپر ہوتے رہے، اور ان کا آپ سمجھ لیے زوال ان کے اوپر آتا رہا. جس میں کہ سب سے مشہور جو ہے وہ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ڈائسپورا کہلاتا ہے نا ان کا، یا آپ نے سنا ہوگا شاید ورڈ. یہ کہتے ہیں، یہ اس کو آپ اردو میں سمجھ لیں کہ ان کی نسل کشی کی گئی. ٹھیک ہے. ہوموسائڈ وہ بھی کہتے ہیں، یہ نسل کشی ہے ان کی نا. کہ آپ سمجھیں کہ ان کو ہٹلر نے نفرت کرتا تھا جوز سے، اور اس نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو تو اس نے قتل کیا تھا. یہ ایک یعنی محتاط اندازہ نہیں ہے، میں بھی اس سے زیادہ ہوں. اور آپ کو شاید یہ بات پتہ ہوگی کہ اگر آج ان کے بارے میں ویسٹ میں اگر ڈائسپورا کا آپ ذکر کریں تو اس کو شخص کو اسی وقت اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو یعنی کچھ بھی وہ سزا، پھانسی بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی سزا دے سکتے ہیں. اتنے یہ سینسٹیو ہیں اس ٹاپک کے اوپر. اور یہ ان کا یہی معاملہ تھا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وقتاً فوقتاً جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح نافرمانی کرتے رہے. ان کے اوپر اسی طرح پھر کچھ لوگ آتے رہے جو ان کے اوپر ظلم و ستم بھی. یہ بھی ظاہر ان کا زوال کا وقت تھا نا، یہ زوال آ گیا تھا. ہٹلر کے ہاتھ بھی ان کا ایک طرح سے زوال آیا. تو بہرحال اس دنیا کی رسوائی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کچھ کم نہیں ہے تمہارے ساتھ جو کچھ دنیا میں ہوا ہے. ہم اس کے بعد بھی قادر ہیں کہ جہنم میں بھی تمہیں آگے تمہارا ٹھکانہ بنے. اور جو نظر بھی یہی آتا ہے، کسی طرح ان کے اندر کوئی امپروومنٹ آپ آج بھی نہیں دیکھتے. آج آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کیا ہے. جتنا سودی نظام ہے، جتنے بینکس اور بڑے بڑے اسٹیبلش ہیں کنونشنل بینکس، اس کے پیچھے سب یہودی لابی ہے. جتنا اسلام دشمنی آج ہو رہی ہے اس کے پیچھے یہودی لابی ہے. جتنا آپ کو میڈیا، CNN، BBC، جتنی آپ کو ہالی ووڈ جو ہے نا فلم انڈسٹری ان کی، جس میں آپ کو پتہ ہے بے حیائی کی انتہا نہیں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. تو آج بھی یہ کب سدھریں؟
آج بھی ان کا یہی حال ہے. اور ویسے ان کی کرسچنز کے ساتھ بنتی نہیں ہے, کبھی سے بھی نہیں بنی, لیکن جب مسلمانوں کی بات ہو جاتی ہے تو ان کے آپس میں بڑا اچھا ایک آدھ دونوں کر لیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ان کو دبانے کے لیے, ورنہ ان کے آپس میں بھی کوئی نہیں بنتی ہے. خاص بات یہ ہے. تو آج بھی یہ ان کا جو معاملہ ہے نا, ابھی بھی نافرمانی ان کی چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے بات فرمائی ہے نا کہ تمہیں جہنم گھیرنے والی ہے, تو دراصل ان کا انجام جو ہے نا وہ ہونا وہی ہے, کیونکہ کوئی ان کے اندر بہتری نہیں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہاں پہ نا قرآن کا ذکر کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایک آپ اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ, اور ایک جنرل بھی اس آیت کو لیا جاتا ہے کیونکہ بڑی قرآن کے حوالے سے یہ آیت ہے. لیکن اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہم یوں کریں گے کہ یہاں پر اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا دروازہ بنی اسرائیل کو دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ آیت نمبر 8 کو لینا اور 9 کو لنک کریں کہ اللہ, پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری تو اپنی کتاب توراہ محفوظ نہیں رہی, لیکن اب تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں, وہ آئے ہیں تمہیں دین کا پیغام دینے کے لیے. تو اب تو تم ہدایت کو ایکسیپٹ کر لو, اب تو تم مان جاؤ. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو حق کی کوئی تلاش نہیں, قرآن پر ان میں کوئی ایمان نہیں لائے, اور اکثریت نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, وی ڈونٹ کیئر, ہمیں نہیں ضرورت ہے کسی نعوذ باللہ قرآن کی یا کسی بھی نبی کی. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو جو ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی امپروومنٹ ان کی وقت کے ساتھ نہیں آئی, کبھی نہیں آئی. یعنی آج تک ہمیں نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی اپنے اندر کسی بھی نبی کے آنے سے انہوں نے کچھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو. تو یہ معاملہ یہاں نظر آتا ہے. لیکن اگر اس آیت کو ہم تھوڑا سا جنرلائز کریں اور ہم اپنے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا جب ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یعنی مراد کیا, اس پہ تھوڑا ہم یہ بات یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں کوئی شک اور شبہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ قرآن ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی اگر میں نے جیسے ابھی آپ کو ذکر کیا نا, بنی اسرائیل کی ہسٹری از ایکچولی دا موسٹ ڈیفیکلٹ, ایک تفسیر کے حوالے سے ہی ہے, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بہت شارٹ کر دی. یا آپ جنگوں کا ذکر کریں تو آپ کو تھوڑی بہت کمپلیکیٹڈ لگے گی, لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن میں سے آپ کو صرف سبق اخذ کرنا ہے نا. ہدایت کے لیے اور قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے. جو کوئی انسان کو ہدایت لینا چاہے وہ بآسانی لے سکتا ہے. وہ کبھی ہدایت کے لیے, مثال کے طور پہ یہ آیت میں کیا مشکل ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں ترجمہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا, اس میں کیا مشکل ہے؟ کوئی کہے گا مجھے بات سمجھ نہیں آئی. آگے دیکھیے, جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے انہیں یہ بشارت دیتا ہے, خوشخبری دیتا ہے جو اس کی بات مان لے, اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو کیا اس میں کیا کمپلیکیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آخر لوگ جو ہے وہ رجوع الی القرآن کی جو تحریک ہے, جو آپ سمجھ لیجئے کہ ایک انسپریشن کے طور پر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہمارے اندر کمی کیوں ہے؟ ہمارے اندر بھی خود تحریک نہیں ہے. تحریک سے مراد موٹیویشن ہوتا ہے نا, خود بھی ہمارے اندر موٹیویشن نہیں ہے, اور لوگوں کے اندر بھی جوڑنے کا ہمارے اندر کوئی یعنی کسی جماعت کے ساتھ بھی جوڑ کر, بہت ہی کم لوگ ہیں جو آج یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری زندگی کا, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مقصد بنے نا, میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. یہ ایکچولی موٹو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں. یہ میں آپ کو ٹرم بھی لکھ دیتی ہوں جس کے اوپر اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا دیکھیں نا تو انہوں نے اس کے اوپر بہت بات کی ہے. اس ٹرم پہ میں ابھی آپ کے سامنے بتا رہی ہوں نا, رجوع الی القرآن. ٹھیک ہے, یعنی قرآن کی طرف رجوع کرنے کی
ٹھیک ہے. قرآن کی طرف ہمیں کس طرح سے رجوع کرنے کی آج ضرورت ہے. یہ ایک تحریک ہے, ٹھیک ہے, یعنی ہمیں ایک پروگرام کو لے کے اٹھ کے ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے اگر آپ بالکل آپ بات سمجھیں تو اس کو میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. جیسے یہ ایک پروگرام ہے, اس کا کیا بیسکلی مقصد کیا ہے بتائیے. ایک بولے نا, ایسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ہاں سمجھے, پھر کیا بس سمجھ کے کیا کرنا ہے. ایک پورے گروپ میں نہ بولیں. ہاں بتائیں. بالکل, شاباش. اور بتائیں. اور میرا مقصد ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس تحریک میں. جی بالکل, امپلیمنٹ کرنا. اور بالکل, شاباش. خود بھی ہدایت لینی ہے اور دوسروں کو بھی. اور بتائیں. بالکل کام کر سکیں گے. بالکل, پہلا اسٹیپ یہ ہے. اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہی جو یہاں بات آ رہی ہے نا, کہ یہ ایک اس کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پروگرام سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ کو خوش قسمتی سے کوئی پروگرام مل گیا تو اب اس میں آپ کو حصے دار بن کے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, کہ تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنے والوں میں یا پڑھانے والوں میں اللہ تعالیٰ میرا حصہ بنتا تھا. آپ دیکھ لیجئے نکال کے, کہیں نہ کہیں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. یہ جو چیز ہے نا, یہ ہے رجوع الی القرآن. یہ ایک تحریک کے طور پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا. دیکھیے, جب تحریک کی بات ہوتی ہے نا تو انسان اکیلا نہیں ہوتا. تحریک سے مراد یہاں جماعت بھی ہوتی ہے. تو مراد یہ ہوتی ہے کہ صرف آپ کو قرآن سمجھ کے پڑھنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا کافی نہیں ہے, آپ کو اس کو آگے پھیلانا ہے. اور اس کے لیے وہ بات آپ کی بالکل مناسب ہے کہ پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے. پہلے یہ تو اسٹیپ کو عبور کریں نا, تب آگے ہم کریں گے. لیکن آپ اس چیز کا ویٹ نہ کریں. میں ایک کوٹیشن آج اتفاق سے پڑھ رہی تھی, بڑی اچھی تھی. اس میں لکھا ہوا تھا, انگلش میں تھی, میں ٹرانسلیشن آپ کو رکھ رہی ہوں, کہ ایک آدمی نے اپنا تہیہ کیا کہ میں اس مہینے کی 12 تاریخ سے اپنے آپ کو بدلوں گا. ٹھیک ہے, ایک تہیہ کیا, بہت اچھا ایک خیال تھا اس کے دل میں, کہ اس نے کہا میں اپنے کو چینج کروں گا, جو بھی میرے گناہ ہیں, جو میرے اندر کمی کمزوری ہیں, ان کو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 11 تاریخ کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہی حقیقت نہیں ہے, دنیا یہی ہے. اچھی نیت ضرور تھی, مے بی ہمیں اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ شاید اس کو اس کی نیت کے بنا پہ کچھ معاملہ کرے, لیکن وہ چینج نہیں ہوا تھا. 12 سے اس کو ہونا تھا چینج, اپنے اندر چینجز لانے تھے. تو اس سے اندازہ لگائیے آپ کیوں میرے پاس کتنا وقت رہ گیا. یا اگر آج ہم یہ کہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں نا, آپ لوگ جب دعوت دیتے ہیں لوگوں کو قرآن کی, تو وہ آپ سے یہ بات نہیں کہتے کہ اگلے مہینے سے میں جوائن کر لوں گی, یا کہتے ہیں اگلے سال سے کروں گی نا. اب میں نے آپ کو بتایا نا, میرے پاس جو کال آتے ہیں, اتفاق سے میرا نمبر ہی فلائر پر ہے نا, تو میرے پاس جو کال آتے ہیں تو اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو 15واں پارہ چل رہا ہے یا 14 پارے ہو گیا, تو اب کیا کرنا جوائن کر کے, سارا وقت تو ہمارا نکل گیا. یعنی بیچاروں کو پتہ نہیں نا, بات نہیں سمجھتے نا وہ, تو وہ کہتے ہیں سارا وقت نکل گیا, تو اب جب آپ کا نیکسٹ کورس ہوگا نا تب آپ بتائیے گا, تب ہم جوائن کریں گے. تو وہ تو خیر میں ان کو سمجھا دیتی ہوں کہ آپ قرآن کہیں سے بھی جوائن کریں. تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں, آپ یقین کریں, کہتے ہیں اچھا یعنی ابھی بھی ہم آ سکتے ہیں, یعنی ہمیں فائدہ ہوگا ابھی بھی, جو ہمارا مس ہو گیا تو وہ نہیں ہمارا, اب تو بیکار ہو گیا ہمارا سارا. تو اس حد تک ہمیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے اور لوگوں کو ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں کتنا اس وقت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درجہ دے کے یہاں بٹھا دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے نا, آپ کو یاد ہے, مسلم کی حدیث ہے. تو آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کر لیا اس حدیث کے مطابق, انشاءاللہ ضرور کیا ہے, بالضرور, تبھی آپ کو یہاں بٹھایا ہے. لیکن اس بٹھانے کا مقصد سے بیٹھنا نہیں ہے نا. یہ جو میں رجوع الی القرآن کہہ رہی ہوں, کہ جو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ یہ وہ راہ دکھاتا ہے تو بالکل سیدھی ہے. تو اگر آپ کو یہ سیدھی راہ مل گئی ہے, الحمدللہ, آپ کا دل اس کے اوپر ٹھک گیا ہے, آپ کو اس کے فائدے اپنی زندگی میں نظر آنے لگے ہیں, آپ کی دنیا بھی بن رہی ہے, الحمدللہ آخرت بھی بن رہی ہے, تو اب آپ آگے بڑھ کے اور لوگوں کی دنیا اور آخرت بنانے کی فکر کریں.
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ معمولی آیت نہیں, ہم نے تو وہ بنی اسرائیل سے ریلیٹ کر لیا, وہ وہاں تک ٹھیک تھی, ہسٹری تھی. اب ہم آ جائیں پریزنٹ سچویشن پہ, اور آپ کو اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے, کہ بس اپنے زندگی کے بھگیڑوں میں اور ان میں مسئلوں میں لگے رہے. اور اگر آپ نوٹ کیجئے نا, دنیا جو ہے نا وہ انسان کو صرف پریشان کرتی ہے, صرف رلاتی ہے, صرف تھکاتی ہے. آپ نوٹ کر لیجئے, ہر چیز نوٹ کر لیجئے. آپ شروع سے دیکھتے چلی جائیے, اپنا بچپن میں دیکھیے تو اپنے اسکول کی مشقت, پڑھائی کی مشقت, یونی کی, بچوں کے جو کریئر, لڑکوں کے کریئر بیچارے کس طرح مر مر کے کھپ کھپ کے پڑھتے ہیں, وہ اپنے کریئرز بناتے ہیں, پھر نوکریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ریلیشن, مطلب جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں ان میں کھپنا لگنا, ٹینشن کرنا, یعنی ہر چیز میں اگر تھوڑا بہت پلیزر بھی ہے تو اس کے ساتھ مسائل زیادہ ہیں, انبار زیادہ ہے مسائل کا, تھکانا رلانا یہ سب چیزیں نا. لیکن آپ, اور پھر یہ کہ کوئی ایسا مطلب ہر چیز میں بھی اجر بھی نہیں ہے, کہیں کہیں ہے بھی کہیں نہیں بھی ہے. کچھ چیزیں ہم خالصتاً دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں مجبوراً. لیکن جو قرآن ایک ایسی راہ ہے اور یہ آپ کو دکھاتی ہے کہ اس راہ میں اگر آپ اپنا 10 منٹ یا 5 منٹ بھی, میں تو یہاں کہوں گی 1 سیکنڈ بھی آپ کھپاتے ہیں تو آپ کا ریوارڈ آگے تیار ہے. آپ کو پتہ ہے 100% آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ یہاں پہ جو آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک منٹ پر اس وقت آپ کے الحمدللہ فرشتے آپ کا نامہ اعمال میں پورے اس ٹائم سپین کو اجر اور حالت عبادت میں لکھ رہے ہیں. ایسا ریوارڈ تو دنیا میں کسی کام میں بھی نہیں مل رہا, اگر آپ نوٹ کیجئے حقیقتاً. تو یہ جو راستہ ہے قرآن کا, یہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت ہی سیدھا ہے, بہت ہی آسان راستہ ہے. اس میں کیا کمپلیکیشن ہے تم بتاؤ. بالکل ایسے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں انداز ہے کہ تم بتاؤ نا تمہیں مسئلہ کیا ہے, بتاؤ کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو تم عمل نہیں کر رہے, یا تم اس بات کو آگے نہیں پہنچا رہے, یا تمہیں قرآن پڑھنے کا تم کہتے ہو مجھے ٹائم نہیں. کیا چیز ہے ایسی, تم بتاؤ. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو مان لیں, یعنی قرآن کی حقانیت کو مان لیں, قرآن کے سچ ہونے کو مان لیں, اور اس کے مطابق اپنی لائف میں چینج کریں, اپنی اصلاح کریں, اپنے لائف سٹائل کو بدلیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے. انہی کے لیے خوشخبری اس قرآن میں. یاد رکھیے اللہ کے نافرمانوں کے لیے اس قرآن میں کوئی خوشخبری نہیں. خوشخبری کی جو آیات ہیں اس کے مصداق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں, جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ بہت ہی عبرتناک بات ہے جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے, کہ میرے اپنے ہلانے کے لیے کچھ کم نہیں تھی, کہ ہم بھی اپنے دین کے کاموں کے لیے کچھ اپنے آپ کو بعض دفعہ اپنی پلان کرتے ہیں نا کچھ کاموں کے لیے, کہ جیسے مجھے فلاں کام کرنا ہے تو میں نیکسٹ منتھ سے شروع کروں گی اپنے کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. کہیں کوئی کچھ بھی, جیسے درس کا کام, کچھ لکھنے لکھانے کا کام, کچھ بھی, تو آدمی کہتا ہے کہ تھوڑا سا میں رک جاتی ہوں پھر کر لوں گی, پھر ایسے ہوتا ہے نا. تو لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ جو کچھ دل میں آ رہا ہے, جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, جو کچھ انسان کر سکتا ہے بس کر جائے, کچھ نہیں پتا ہے. یعنی وہ تو دیکھیے, یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ڈیتھ کا, ضروری نہیں ہے ڈیتھ ہو سکتا ہے کہ انسان کو دنیا اپنے شکنجے میں ایسا جکڑ لے کہ انسان کے پاس اللہ کے لیے کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے. مثال کے طور پہ اللہ محفوظ رکھے, کوئی ایسی بیماری آ جائے, کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کوئی ایسی زندگی میں پیسوں کی یا کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ یہ کام کرنے کی مہلت نہ ملے, نوکریاں کرنی پڑے, کہ آدمی جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے جو ایک قرآن کا کام کرتا تھا وہ نہ کر سکے, وہ مدت ختم ہو جائے. تو یہ جو ایکسپائری ہے ہمارے پاس, یہ ہم جان نہیں سکتے کہ آئندہ ہمارے لیے کیا لکھا ہے. تو جو جس کو کہتے ہیں نا کر سکتے ہیں وہ کر جائیں. آپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ اپنا ایک جو آپ نے کلاس کا کمٹمنٹ کیا ہے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو نبھائیں. کسی صورت میں آپ, جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم دوپہر کا کھانا نہ کھائیں, اس کا ناغہ نہیں ہو سکتا, یا رات کا کھانا ہم نہ کھائیں, یا بچہ اسکول گیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں بھول جائے یا کہے کہ میں بہت بزی ہوں, بچے کو لو نہ لو کیا فرق پڑتا ہے. یہ تمام چیزوں کی اہمیت ہے نا ہماری زندگی میں. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو بھی, قرآن کی بھی کلاس کو اہمیت ہے. اور یہ میں آپ ہی کے فائدے کے لیے کہہ رہی ہوں, کیونکہ میری ریگولیرٹی میں میرا اپنا فائدہ ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے کو کہوں گی نا, یہ چیز میں اپنے کو سنا رہی ہوں اور میں ریگولر ہوں گی تو مجھے فائدہ ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا تو آپ کو اس کا فائدہ ہے, مجھے تو نہیں ہے نا. میرے لیے تو آپ نے رجسٹر یعنی اپنے کو کرایا ہوا ہے, بس وہ میرے لیے کافی ہے کہ آپ اتنے اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹر ہیں. لیکن آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ایک دن کی بھی چھٹی کیوں ہوتی ہے یا کیوں ہو رہی ہے.
اس حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حد تک قرآن کے ساتھ قریب کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر اس کا حق ادا کرنے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ امپورٹنس دیں، اس کو مکمل طور پہ اہمیت کا حامل سمجھیں کہ جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے ناغے یا دنیاوی چیزوں کے بارے میں اتنے پوزیسو یا اتنے زیادہ کنسرن ہیں، اور ہمیں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو اور ہماری طبیعت خراب ہو نہیں سکتا ہم ڈاکٹر کو دکھانے نہ جائیں، ہو نہیں سکتا، خوش آمدید کر کے ہم اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں بعض دفعہ. تو اسی طرح سے یہ بھی چیز اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے تو آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، یہ آپ کی یا میری خوش قسمتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم چند لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں بٹھا دیا ہے اور اپنی یہ نعمت ہم پہ نچھاور کر رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، ہم نہیں ہیں اس قابل. اور کتنے لوگوں کو نہیں کیا ہے تو ان کو دیکھ کے سوچ لیجئے کہ وہ کتنے محروم ہیں. وہ محروم ہیں دراصل کہ اگر جو قرآن جن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو کبھی یہ نہ سوچئے کہ ہمارا یہاں وقت لگ رہا ہے، ہم اپنی کتنی دنیا کا نقصان کر کے یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ الٹا وائس ورسا ہے، الٹا معاملہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو دنیا میں بھی پے کر رہا ہے. یہ وقت بھی آپ کا ایک ایک لمحہ یہاں آپ کو اجر کا باعث بن رہا ہے. آپ گھر جا کے عمل کریں گے، اجر کا باعث بن رہا ہے. آپ آگے بات پہنچائیں گے، اجر کا باعث. کوئی ایسی چین ہے کہ لا متناہی سلسلہ ہے اجر و ثواب کا اور اللہ کی رضا کا کہ اللہ راضی. اور اس سے اچھی کوئی بات نہیں کہ جیسے ایک کوٹیشن ایک اور جگہ میں نے پڑھی تھی کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے لگو تو اس وقت تم یہ سوچو کہ تمہیں اوپر سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایکٹ کو دیکھ رہا ہے، تو فوراً یہ سوچا کرو کہ یہ کام اپنے سوال کرو یہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہے یا فرما برداری کا ہے. اگر فرما برداری کا ہے تو فوراً یہ سوچو کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ کے کتنا خوش ہو رہا ہو. اور ظاہر نافرمانی کا ہے تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری بات کہ کتنا وہ ناراض ہو رہا ہوگا. تو دونوں والی چیزیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے. تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو بشارت دے گا جو اس کا اپنے آپ کو مصداق بنائیں گے. ہر ایک کے لیے بشارت نہیں ہے. تو یہاں سے ہی آپ سوچ لیجئے کہ جو قرآن اگر پڑھ ہی نہیں رہے، قرآن کھول ہی نہیں رہے، تو ان کو کہاں سے اللہ تعالیٰ بشارت دے؟ ان کے لیے تو اس کا مطلب کوئی خوشخبری ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ محرومیت نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا ہمیں خوشخبری کا ورڈ، مبارکباد کا ورڈ کتنا اچھا لگتا ہے. تو کوئی اللہ یہ کہہ دے کچھ بندوں سے تم لوگ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. ٹھیک ہے، ایک گروپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ بتائیے ان کو اس سے بڑا غم کوئی دنیا میں ان کے لیے ہونا چاہیے؟ لیکن آج ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمیں یہ نظر نہیں آتا نا. یا ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کہہ دے کہ تمہاری زندگی میں تم جب تک زندہ رہو، اللہ نہ کرے، اللہ اس سے محفوظ رکھے کہ کوئی خوشخبری تمہیں اب نہیں ملے گی. تو سوچے شاید انسان، مجھے تو ایسا لگتا ہے یہی سوچ کے ہی مر جائے. ہو جائے گا نا کہ یعنی اب کیا بس ڈپریشن ہی ڈپریشن ہے، اب مجھے کوئی خوشی نہیں ملے گی، کوئی مجھے راحت ہی نہیں ملے گی. کیا حال اس کا ہو. لیکن ہم نے مادی چیزوں کو خوشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا کہ گاڑی مل گئی اور یہ دنیا کی دولت مل گئی اور فلاں کپڑے خرید لیے، بس اس حد تک ہم راضی خوش ہیں، بس ٹھیک ہے، مزے ہیں، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. تو اصل خوشی تو وہ ہے نا کہ اللہ جو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بشارت دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ جو لوگ اسے مانیں گے اور بھلے کام کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ادروائز نہیں، اور کسی کے لیے نہیں ہے خوشخبری. لیکن بس افسوس کے ساتھ وہی نا کہ آج ہماری آنکھیں جو ہے نا اس کے حوالے سے بالکل بند ہے. جی آج ہم لوگ جو آپ سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر ہم ابھی سے ہی لوگوں کو سمجھائیں آگے کیونکہ ہم لوگ کو فریش بھی یاد ہوتا ہے، ہم آگے مطلب بتانا شروع کر رہے ہیں نا، بجائے صرف اپنے تک رکھنے کے، تو وہ ہم لوگ کے لیے بہتر ہے. کل کی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہماری ہے یا نہیں. بالکل بالکل، میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کے 14 پارے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، 15واں چل رہا ہے. تو بالکل اب آپ اس سٹیج پر ہیں کہ آپ کو بہت ساری قرآن کی جو ان ڈیپتھ آیات ہیں وہ آپ سمجھ چکے ہیں، بہت کچھ آپ لوگ آگے بتا سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے کہ وہ بھی اس طرف آ جائے سن کی، یہ مطلب جب ہماری باتیں اس قرآن کی سنیں گے اور یہ سب کچھ، تو ان کو بھی شاید شوق پیدا ہوگی اپنی مطلب. بالکل، آپ اس وقت سمجھیں کہ چلتے پھرتے دائی بن سکتے ہیں. چلتے پھرتے، ایک تو اپنے اخلاق سے، ایک میں آپ کو نصیحت کروں گی اپنے اخلاق کو بہت امپروو کریں، بہت زیادہ. آپ کا رویہ جو ہے نا وہ بہترین ہونا چاہیے. کوئی آپ سے بحث کرے، تو بہت دفعہ ہم نے حکمت پہ بات کر لی ہے تبلیغ کی، اگر کوئی آپ سے بحث کرے تو آپ بات کو ختم کر دیں، اس انسان کو مت کھوئیں. کہتے ہیں نا کہ نیور لوز اے پرسن، اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. اپنے بحث کو چھوڑ دیں، آپ بندے کو نہ چھوڑیں. اگلی دفعہ اس کے
لیے راستہ رکھیں اس کو کوئی نصیحت کرنے کا، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. یہی تو بات میں بھی آپ کو یہی تو سمجھا رہی ہوں کہ میں تو بالکل اپنے کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کب کریں گے؟ آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جتنا کچھ ابھی آپ کو سمجھ آ گیا، بہت کچھ آپ کی الحمدللہ کتابوں میں، آپ کے سینوں میں، آپ کے دماغوں میں قرآن کی بہت کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں الحمدللہ. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے. جب آپ اس کو ایک میں بتا دوں ریگولیرٹی کے ساتھ جب آپ کو کانسٹنٹلی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ یہ اب پے کر کے جاتا ہے. یہ ایسے نہیں خالی خولی نہیں جاتا. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر آپ کبھی نوٹس بنائیں، میں اپنا آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ نوٹس بناتی تھی، یہ بہت یعنی کہ پرانی بات ہے، اور اس وقت یعنی میں نے کورس جوائن نہیں کیا تھا، میں کسی سے قرآن پڑھتی تھی یعنی تفسیر پڑھتی تھی. تو میں جب نوٹس بناتی تھی تو میں کبھی کبھی سوچتی تھی کہ میں اتنی ڈیٹیل میں یہ نوٹس بنا کیوں رہی ہوں. کبھی کبھی شیطان دل میں ڈال دیتا تھا، مزہ بہت آتا تھا نا، بہت زیادہ مجھے مزہ آتا تھا نوٹس قرآن کے بنانے میں. تو میں بہت ڈیٹیل میں بناتی تھی کہ ایک لفظ نہیں چھوڑتی تھی ان ٹیچر کا. تو مجھے کبھی کبھی شیطان یہ بہکاتا تھا کہ اتنا ڈیٹیل میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، پوائنٹرز لکھ لو. کتابوں پہ کتابیں ختم، جرنل پہ جرنل ختم ہوئے جا رہے ہیں، اور ٹائم آپ کا وقت لگتا ہے 2.5-3 گھنٹے، تو کیوں لکھ رہے ہو؟ تو مجھے جب میں نے یہ قرآن الحمدللہ جب جوائن کیا تو مجھے اس کا جواب مل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا میری محنت کو ضائع کیا؟ میں تو سمجھتی تھی یہ میں کیا کروں گی، الماری میں رکھ دوں گی. رکھا بھی رہا کچھ عرصے، بہت کم عرصے لگائے کہ رکھا رہا، اور یعنی کچھ میرا خیال ہے سال بھی نہیں رکھا رہا ہوگا. تو لیکن جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ مجھے کیا پے کر کے جائے گا. تو یاد رکھیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی آپ محنت کریں گے نا، وہ آپ کی رائے گا نہیں جائے گی. کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو کھپائے گا، لگائے گا. آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا تھا. تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں نا کوئی چیز ویسٹ نہیں ہوتی ہے، اور دنیا کی راہ میں تقریباً ہر چیز ویسٹ ہے، تقریباً. اچھا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے جس کی پیروی سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں. کجی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کوئی قرآن کے بارے میں بدگمانی آ جانا، ڈیویشن، انگلش میں زیادہ اچھا اس کا کجی کا ترجمہ ہے ڈیویشن پیدا ہو جانا. تو یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں قرآن سے کبھی ڈیویشن یا بدگمانی نہیں آتی، یہ فائدہ ہوتا ہے. اور علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے. یعنی سیر کیا نہیں ہو سکتے؟ ان کا دل نہیں بھر سکتا. یعنی جو اس کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو وہ جتنی بار اس کو سنتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے اور سنیں. جتنی دفعہ تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں ان کا دل چاہتا ہے اب ہم کسی اور کی تفسیر سنیں. یہ اس کا ایک معجزہ ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے قرآن کے اندر. یعنی مثال کے طور پہ جیسے کوئی آیات آتی ہیں، ابھی انشاءاللہ مجھے پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں، آگے ایک آیت آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں یا ایسے فلسفے آ جاتے ہیں یا ایسی کوئی انکشافات قرآن کے اندر آ جاتے ہیں جو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا یہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس کے جو عجائبات ہیں، جو اس کی بڑی ڈفرینٹ خوبصورتی اس کے اندر ہے اور بڑی ڈفرینٹ باتیں، وہ کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی، اور بار بار پڑھنے سے بھی یہ پرانا نہیں ہوتا. جو قرآن کے مطابق بات کرے گا یقیناً اجر پائے گا. جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں، پوری حدیث ہے یہ. جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا. اب یہی بات ہو رہی ہے نا، قرآن یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے. تو دیکھیے بالکل وہی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ جو کوئی اس کی پیروی کی طرف دعوت دے گا سمجھ لو وہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں گائیڈنس دے رہا ہے. ترمذی نے اس کو روایت کیا. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 10. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اب یہ قرآنی کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہاں پر بنی اسرائیل کو بھی لے سکتے ہیں، ان کی مثال بھی یہاں پر پرٹیننٹ آ رہی ہے کہ یہ بھی ان کے یہاں بڑا ایک ویگ سا تصور ہے یہودیوں کے یہاں آخرت کا بیسکلی نہیں ہے. تو یہودیوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے رسول کی نافرمانی کر کے جیسے کتنے ہی انبیاء کو، یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی. تو یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ دردناک عذاب کی، کہ قرآن سے ہمیں اس کا اگر ہم قرآن کی کو ہسٹری اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ یہ چلا ہے
کہ جس قوم نے اپنے رسول کا انکار کیا، چاہے وہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط ہو، وہ سب تباہ و برباد کر دیے گئے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہی بات ہمیں یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا تو انہیں وہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اب آپ دیکھیں بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کیا لیکن ان کی کوئی بات نہ مان یعنی اطاعت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے مگر ابھی تک ان کو نیست و نابود نہیں کیا. تو کوئی کام ابھی اللہ کو ان سے لینا ہے، کوئی ایک مقصد ہے جو ابھی ان کا باقی ہے. ایونچولی یہ بھی نیست و نابود ہوں گے جیسے باقی قومیں بھی. اور احادیث سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے جو کہ اس بات سے قریب ہے، جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا ایک کام باقی ہے تو اللہ نے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا بہت متواتر احادیث سے بات ثابت ہے کہ قیامت سے قبل عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کے ہاتھوں دراصل یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. تو یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے ان کے لیے. کیونکہ ہم آپ بھی کہیں گے نا اتنی نافرمان قوم، اتنا کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کر ڈالا انہوں نے، یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے کوئی نیست تو نابود نہیں ہو رہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں، بینکنگ سسٹم، دولت، فائنانس، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اتنے عیش یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہی والی بات ہے کہ یہ کام رہ گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے آپ سمجھیں قانون استدراج ہے، ان کو مہلت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور یہ انصاف بھی یہی بنتا ہے کہ جس رسول کا انہوں نے انکار کیا اور جس کو کہ اپنے سمجھ کے مطابق سولی تک دے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کو، اس حد تک انہوں نے نفرت کی نعوذ باللہ، تو اسی رسول کے ہاتھ ان کا خاتمہ ہو. یہی ہونا چاہیے دراصل ان کے ساتھ نا، یہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ صادر ہو گیا ہے لیکن ابھی نافذ نہیں ہوا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ان کی یہ دوں کہ جیسے مجرم کو جب سزا دی جاتی ہے کہ تمہیں نا کل صبح پھانسی لگایا جائے گا، اتنی دیر سزا نافذ ہونے سے پہلے اس کو ایک کال کوٹری میں رکھا جاتا ہے. کال کوٹری کہتے ہیں نا، بالکل گھپ اندھیرا وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں رکھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلت کے عذاب سے، یہ خود اپنے کو جتنا بھی اچھا سمجھے لیکن ذلت کے عذاب میں مبتلا یہ سمجھ لیں کہ اپنا وقت کاٹ رہے ہیں. فیصلہ ان کا ہو چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی جو ہے وہ ان کے اوپر یہ عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ کا برسے گا اور آپ کو پتہ ہے ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور آج ایک اور بھی ریزن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہمارا ہے نا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، فرما برداری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دی ہے، اس کی بنا پر شاید ہم مسلمانوں کی بدعملی کی سزا بھی ہمیں یہودیوں کو رکھ کے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آج ہم شکست کھا رہے ہیں. اگر آپ نوٹ کیجئے نا کہ وہ ہم سے اپر ہینڈ پہ ہیں اور ہم ان کے آگے مغضوب علیہ قوم سے ہم نیچے ہو گئے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ یعنی دنیا میں جیسے میں نے آپ کو مال و دولت کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب تک مسلمان جاگیں گے نہیں، یعنی ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا نہیں ہوگی اور وہ کچھ دین کے لیے کام نہیں کریں گے، جب تک یہودی جو ہے وہ ہمارے اوپر اسی طرح سے قابض رہیں گے. اور جب تک ان کا مقصد جو ہے نا یہودیوں کے زندہ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ یعنی آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ جب ہم نے بھی انہی کی طرح کے طریقے اپنائے تو آج ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے. آلدو امامت کا سہرا ہمارے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن ہم آج پٹ کس سے رہیں؟ جن سے کہ امامت چھین کے اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو دی تھی. چلیں آج اتنے ہی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دو اناؤنسمنٹ ہیں. ایک تو ابھی آپ کا نماز کا بریک ہے 10 منٹس کا، دوسرے فہم اویلیبل ہیں پارا 14 کے، وہ آپ لے لیجیے گا. اسراف کا جو کویسچنر ہے وہ لے لیجیے گا. اور دوسرے کہ نیا فلائر آیا ہے گناہ کے